بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العلي العظيم. محترم جناب مولانا مفتی عبدالباسط صاحب، جناب سید یاسین صاحب، جناب شیخ صاحب ان کے والد صاحب اور جملہ مسجد جان باقی کے مستقل اور عادی فی الحال مصلیان کرام، بڑی مدت کے بعد آج اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملا اور امام صاحب کی مہربانی سے پڑھانے کا موقع ملا. مدت سے تمنا تھی، میں خود اب پردیسی ہو گیا ہوں، 10-12 سال سے شہر کے باہر دیوبند کے اندر رہنا ہوتا ہے، یہاں مختصر مدت کے لیے آنا ہوتا ہے، پھر یہاں کی انتظامی پابندیوں کی وجہ سے آنا بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن تمنا تھی کہ کسی وقت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. آج مشورے سے حاضری ہوگی. اس مسجد کی حیثیت اپنی تاریخی خصوصیات اور حالات کی بنا پر دیگر مساجد کے مقابلے بہت ممتاز ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. ویسے اللہ جل شانہ نے مساجد سے وابستگی کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، خود نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں. یہ آخری 5ویں صفت اور خاص صفت ہے مسجد کو آباد کرنے والوں کی کہ لا یخاف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں. اور جب یہ 5 صفات اکٹھا ہو جائے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کا خوف دل سے نکال دینے کی صفت، فرمایا کہ آسان اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. وہ لوگ بہت قابل مبارکباد ہیں کہ جو مسجد کو جو اطراف کے اعتبار سے ایسی جگہ واقع ہے کہ جہاں مسجد سے متصل مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، پھر بھی جو لوگ مسجد میں پنجگانہ یا جس وقت ان کو موقع ملتا ہے یہاں حاضر ہو کر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں. وہ اپنے عمل سے مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، کیونکہ مسجد کی آبادی نماز سے ہے، اعمال مسجد سے ہے. اور خاص طور سے جو لوگ مسجد کے انتظام و انصرام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں، اس کی بارگزاری اور اس کے تحفظ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ اور زیادہ ہم سب کی دعاؤں کے مستحق ہیں. اللہ ان کی ہمتوں میں اضافہ فرمائے. ایک حدیث میں فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کی خبرگیری کر رہا ہے تو گواہی دے دو کہ وہ ایمان والا ہے. حالانکہ ایمان دل کے اندر چھپی ہوئی ایک حقیقت ہے. کوئی نہیں جانتا کہ کس کے دل کے اندر ایمان ہے، کس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے. ہر اظہار کرنے والا حقیقت میں مومن ہو کوئی ضروری نہیں. منافقین بھی ایمان کا اظہار کرتے تھے، مگر قرآن نے کہا کہ یہ سچے نہیں ہیں. لیکن مسجد کی فکر رکھنے والے، مسجد کو آباد کرنے والے، مسجد کی خبرگیری کرنے والے، اس کے انتظام و انصرام سے تعلق رکھنے والے، اس کے لیے فکر مند رہنے والے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم گواہی دو کہ یہ مومن ہیں. بہرحال موجودہ حالات کے اندر
مسجد کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور مسجد کو آباد رکھنے کی فکر کرنی چاہیے. اس مسجد کو خاص طور سے اور ہر مسجد کی آبادی کا تحفظ اس کی آبادی ہی کے اندر ہے. بڑی بہترین سے بہترین عمارت ہو لیکن نمازی نہ ہو تو مسجد مرثیہ خائے کے نمازی نہ رہے کا منظر ہو جاتا ہے. اس لیے مسجد پھوس کی ہو، چھپر کی ہو یا سنگ مرمر کی ہو، اس کی آبادی نماز اور اعمال مسجد سے ہے. ہم جہاں بھی رہیں اپنی اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ ہمارے گھر کو آباد کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اپنے احکام پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. اس مسجد کو تمام سے پسندوں سازشیوں کے سازش سے محفوظ رکھے، اپنے روز قیامت تک اس کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اس کے تحفظ کے لیے خادم کے طور پر قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.